نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإنه سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إلى آخر الحديث. آج کی سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ زبانی طور پر یہ شکر ادا کیا جائے کہ اللہ آپ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا، اور آپ نے رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور اس مہینے میں آپ نے ہمیں داخل فرما دیا، ورنہ کسی انسان کے بس میں اور اس کی قدرت میں اور اختیار میں نہیں تھا کہ وہ رمضان کے مہینے کو پالے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہم پر عظیم احسان فرمایا، اور یہ بابرکت فضیلتوں والا، عظمتوں والا، مغفرتوں اور رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ دوسرا، اس رمضان کے ملنے پر عملی شکر کا بھی تقاضا ہے ہم سے، اور عملی شکر یہ ہے کہ اس رمضان کی فضیلتوں کو ہر وقت ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے میں جو رحمتیں دن اور رات برستی ہیں، ہر وقت اس کا استحضار ہمیں ہونا چاہیے، اور کوئی کام بھی صبح اور شام، دن اور رات، چاہے روزے میں ہو یا روزے کے علاوہ شام کو افطاری کے بعد، کوئی کام ایسا ہم سے سرزد نہ ہو غلطی سے بھی کہ جو رمضان مبارک کے تقدس کے اور عظمت کے منافی ہو۔ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت آگے تک کی بات ہے، کوئی ایک کام بھی ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس مہینے میں کوئی بہت زیادہ بڑے بڑے نیک اعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہوں سے بچنے کا مکمل اہتمام کریں۔ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسی جھوم جھوم کر برستی ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا دروازہ کھولتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برستی ہیں، اگر عام انسانوں کو پتہ چل جائے تو وہ یہ تمنا کریں کہ کاش کہ پورا سال رمضان رہے۔ وہ یہ تمنا کریں کہ کاش کہ پورا سال رمضان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری درخواست یہ ہے کہ آج الحمدللہ پیچھے صحن تک کے نمازی ہیں، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ نماز کی طرف رغبت، یہ ولولہ، یہ کم نہ ہونے پائے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ شروع دنوں میں مسجدیں بھری بھی ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے رمضان ختم ہونے لگتا ہے اور ہم رمضان کے آخری عشرے کی طرف جب جاتے ہیں تو اسی اعتبار سے تعداد میں اضافے کے بجائے کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا میں نے جمعے کے دن بھی ذکر کیا تھا، اور جو حضرات اس وقت نہیں تھے اور آج موجود ہیں تو وہ بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کا اہتمام اور اس کا عزم کریں کہ کم از کم 40 دن ہماری کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو، جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ۔ تو ایک مہینہ تو انشاءاللہ رمضان کا نکل جائے گا، 10 دن ہمت کر اور نماز تو پڑھنی ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز سے تو کوئی مستثنا نہیں ہے، اور
نماز کی چھٹی تو کسی کی بھی نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز کا ہم اگر رمضان میں خاص طور پر اہتمام کریں تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ شاید یہ نماز پڑھنے کا جذبہ، شوق اور ذوق، یہ طبیعت ثانیہ ہماری بن جائے۔ اس لیے ہر آدمی جو جہاں پر بھی رہتا ہے اور جو بھی اس کے قریب مسجد ہے وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ کوئی ایک نماز پانچوں نمازوں میں سے میری تکبیر اولیٰ کے بغیر اور جماعت کے بغیر انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ 40 دن اگر ہم نے پابندی کر لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا؟ 2 پروانے ملیں گے۔ حدیث میں کتب لہ براءتان، براءت من النفاق و براءت من النار۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 2 قسم کے پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک پروانہ نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا پروانہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا۔ تو یہ تو بہت آسان سا سودا ہے کہ اگر 40 دن نماز کا اہتمام کر لیا جائے اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ یہ آدمی اس کی زندگی میں اب نفاق نہیں آئے گا، یہ منافق نہیں ہوگا، تو میرا خیال یہ سودا سستا ہے۔ کیا خیال ہے؟ سودا سستا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر یہ گارنٹی دے دے، اور جیسے کہ اس روایت میں دے رہے ہیں کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تو جہنم سے خلاصی اور آزادی کا پروانہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں عطا فرما دیتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ جہنم سے آزادی اور خلاصی یہ تو ہم سب کی دل کی آواز ہے، یہ تو ہم سب کی دل کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما دیں اور جنت کا اللہ تعالیٰ ہمیں ٹکٹ عطا فرما دیں۔ تو اس کے لیے مشق کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ صرف یہ 2 چیزوں کا نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے اس پر کئی دفعہ بات میری ہوئی ہے کہ یہ رمضان میں صرف یہ 2 کام نہیں کرنے جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں فرق 2 چیزوں کا ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ روزے نہیں رکھتے، رمضان میں ہم سب روزے سے ہیں، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ نوافل کا وہ اہتمام نہیں ہوتا جو ہم رمضان میں تراویح کی صورت میں نماز پڑھتے ہیں، 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر دیگر نوافل بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تہجد بھی ہم سب نے پڑھی ہے۔ تو اس لیے ان 2 چیزوں یہ 2 چیزیں صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، یعنی یہ 2 کام تو کرنے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام رمضان مبارک میں کرنے کے ہیں، بہت سارے کام۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا تربیتی مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک تربیتی کورس ہمیں کرا رہے ہیں۔ اگر ہم آج جن چیزوں سے بچ جائیں گے، امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ان گناہوں سے انشاءاللہ ہم سال بھر بھی بچیں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اگر اس مہینے میں اپنے اوپر جبر کر اپنے اوپر اپنے نفس پر کنٹرول کر اب تو معاملہ بہت آسان ہے، وہ تو بند ہو چکا ہے، تو معاملہ تو بہت آسان ہے۔ اگر آدمی نیکی کرنا چاہے، بہت سارے نیکیوں کے مواقع ہیں، گناہ سے اور برائی سے اگر بچنا چاہے اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دیتے ہیں، طاقت اور قوت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام بہرحال ہم میں سے ہر آدمی کو کرنا چاہیے کہ جو نیک اعمال ہم اس مہینے میں کریں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہ ہماری فطرت ثانیہ بنے گی، وہ ہماری عادت ثانیہ بنے گی۔ اور دوسرا، گناہوں سے حد الامکان ہم بچنے کا اہتمام کریں، جس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا تقدس، اس کا ادب اور احترام کرنے کی اور رمضان کے ایک ایک لمحے سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔